بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات اور وہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ جو تیسرا فصل ہے، اس فصل میں اہل علم کے اقوال اجماع سے ثابت کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ پچھلی دو فصلوں میں قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس لیے اب علماء کے اقوال سے استوا کے مسئلے کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن مقلدین کی تسلی خاطر کے لیے بعض علماء کے معتبر اقوال پیش کیے جاتے ہیں، اور اب اہل علم کے اقوال پیش کیے گئے۔ یہاں پر یہ اقوال رکھنے سے پہلے ہم یہ ایک ناقص کوشش کریں گے کہ صحابہ کے اقوال آپ کے سامنے رکھے اس سے پہلے کہ علماء کے اقوال آئے، اور جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ صحابہ میں جو سب سے بڑے عالم گزرے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ بنایا بلکہ امام بنایا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے رد لکھا بشر المرسی کے خلاف، اس کے اندر ابن خدامہ رحمۃ اللہ علیہ اثبات صفت الالوف کے اندر، امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ الالوف کے اندر، اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کے اندر، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اجتماع جیوش الاسلامیہ کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں کہ امام بزار نے بھی مسند کے اندر اس کو نقل کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ فی السماء حی لا یموت، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ آسمانوں کے اوپر زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ حافظ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رواہ البزار ورجالہ رجال الصحیح غیر علی ابن المنذر وہو ثقۃ، کہ امام بزار نے اس کو روایت کیا اور اس کے راوی صحیح بخاری کے راوی ہے سوائے علی ابن منذر کے، اور وہ بھی کیا ہے، ثقہ ہے، مجموع الزوائد کے اندر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ دوسرے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روز قیامت زمین میں قاضی کے لیے آسمان کے قاضی اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے۔ غور کریں، ویل الدیان الارض من الدیان السماء، کہ روز قیامت جو زمین کے اندر قاضی یعنی اس دنیا پر، اس کے لیے آسمان کے قاضی کون ہے؟ الدیان اللہ رب العزت، اس کی طرف سے ہلاکت ہے، سوائے اس قاضی کے جو عدل کا حکم دیتا ہے، یعنی جو بالحق عدل سے کام لیتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، خواہش نفس، رشتہ داری، رغبت اور محبت کی بنا پر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ وجعل کتاب اللہ، یعنی اب کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں جو ہے وہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو ایسے قاضی کے لیے کوئی بربادی نہیں، لیکن وہ قاضی جو یعنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، یعنی اپنوں کے لیے کوئی اور فیصلہ کرتا ہے، پرایوں کے لیے کچھ اور فیصلہ، رغبت اور محبت کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے، ایسا قاضی جو گمراہ ہے، یعنی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتا، ایسا قاضی جو ہے قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کس کی طرف سے؟ نہیں، اس کو کون ہلاک کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ اور یہاں پر کیا کہا؟ سما، یعنی آسمانوں میں جو ہے، یعنی سبحان اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ یہ بات
امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اپنی کتب کے اندر. ٹھیک ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر، اسی طریقے سے عمر رحمہ اللہ نے اخبار المدینہ کے اندر، امام دارمی نے، امام بہقی نے کتاب الاسماء و صفات کے اندر، ابن عبد البر نے الاستیاب کے اندر، ابن قدامہ نے اس بات فی صفت الالوف کے اندر، ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، تم جانتے ہو کہ یہ عورت کون ہے، یعنی ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کر فرمایا، اور اشارہ تھا سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، اور کہا کہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کے متعلق، جس کی شکایت اللہ رب العزت نے سنی. کہاں سے؟ فوق سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے. یہ خولہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید کی قد سمع اللہ، آپ جانتے ہیں قد سمع اللہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا الی آخرہ. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ یہ وہ خاتون ہے جس کی شکایت اللہ رب العزت نے سنی، جو کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر. یہ دو باتیں، دو اصحاب. تیسری بات ساتھیو، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ہم نے پچھلی نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، 7ویں آسمان کے اوپر کرسی ہے، پھر کرسی اور 7ویں آسمان کے درمیان 500 سال، اور کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال، اور عرش پانی پر ہے. اور کیا کہا؟ یہ پوری حد، یا یہ بالفاظ دیگر یہ پوری مقدار بتانے کے بعد کیا؟ والعرش علی الماء، کہ یہ عرش جو ہے پانی کے اوپر ہے، واللہ علی العرش، اور اللہ رب العزت عرش پر ہے، وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اعمال کو جانتا. حافظ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رجال ہو رجال الصحیح، اس کے راوی جو ہے صحیح بخاری کے راوی ہے مجموع الزوائد کے اندر. اچھا، چوتھے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جس کو امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے اندر نقل کیا کہ اللہ رب العزت بندے کو دیکھتا ہے کہاں سے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، من فوق سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، اور ملائکہ سے کہتا ہے، یعنی ملائکہ کو یعنی حکم دیتا ہے. یہاں پر بھی بہرحال ایک لمبی روایت ہے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفت الوف کا اثبات کیا، ثابت کیا اللہ رب العزت کے لیے. اچھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے صحابی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، امام احمد ابن حنبل مسند کے اندر، اور امام دارمی رحمہ اللہ نے رد الجہمیہ کے اندر، امام حاکم مستدرک کے اندر نقل کرتے ہیں انزل اللہ، یعنی کس کے متعلق؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، کہ انزل اللہ براءت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات نازل کی، من فوق سبع سماوات، کہ اللہ رب العزت نے آپ کی براعت، آپ کی پاکیزگی، طہارت کا اعلان کیا، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جو یہ فیصلہ نازل ہوا. یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. صحیح بخاری کے اندر تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ نزل اذرکی من السماء، اللہ آپ کی برات آسمانوں کے اوپر سے اتری ہے. اور ایک روایت جس کو امام نبی دنیا رحمہ اللہ نے اور امام حاکم نے نقل کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ صحیح ہے، یعنی قیامت بپا ہونے کے وقت جو سخت چیخ لگتی ہے، اس سے پہلے پکارنے والا پکارے گا لوگوں، کیا پکارے گا؟ یا ایھا الناس آتتکم الساعۃ، کہ قیامت تمہارے پاس آ پہنچی ہے، زندہ یا مردہ سب لوگ اس کی آواز کو سنیں گے. اللہ عز و جل، اب غور کریں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں وَيَنزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرمائیں گے. پھر ایک منادی یہ آواز لگائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی؟ لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، صرف واحد زبردست اللہ کی ہی آج بادشاہی اور سلطنت ہے.
تو یہ دونوں باتوں سے بھی یہ بات پتا چلی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کس کو ثابت کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت الوف کو ثابت کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، انہوں نے کہا، امام ابن شیبہ نے کتاب العرش کے اندر، امام اصبہانی نے ترغیب و ترہیب کے اندر، اور امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر، ابن حجر نے فتح الباری کے اندر، امام سقاوی نے المقاصد الحسنہ کے اندر، امام سیوطی نے جامع صغیر کے اندر، امام مناوی نے فیض القدیر کے اندر اس کو نقل کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ہر چیز کے بارے میں جو ہے فکر کرو، یعنی تدبر کرو، غور و فکر سے کام لو، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق تم جو ہے تفکر نہ کرو۔ کیوں؟ کہا کہ یہ جو زمین ہے، آسمان سے لے کر جو کرسی ہے، اور یعنی زمین سے لے کر جو کرسی ہے کتنے 7,000 نور ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے یعنی آپ زمین سے لے کر 7 آسمان چلے جائیں، یعنی اتنے نور ہے، اتنے انوار ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے کہا وہ فوق ذالک سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت اس کے اوپر ہے، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر۔ یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اب اور ایک روایت بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو اس بات پر دلیل ہے، سورہ یوسف، بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش پر مستوی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے کی مضافات میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ساتھیوں نے دسترخوان بچھایا، وہاں سے بکریوں کے چرواہے کا گزر ہوا تو اس نے سلام کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، اے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے، کھانا کھائیے۔ چرواہا شفرڈ کہنے لگا، جو بکری چراتا ہے، کہنے لگا مجھے روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ فرمایا اتنے سخت اور گرم، یعنی اتنی سخت اور گرم لو ہے، اس والے دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر پہاڑوں میں بکریاں جو ہے چرا رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں باخدا، میں تو آخرت ٹھنڈی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اس نے کیا کہا کہ میں تو آخرت ٹھنڈی کر رہا ہوں، ای واللہ ابادر ایام القالیہ، فقال له ابن عمر وهو يريد یختبر وراہ، یعنی اس کا جو تقوی تھا، بہرحال لمبی روایت ہے۔ تو سیدنا عبداللہ نے اس کے تقوی ورا جاننے کے لیے پوچھا کہ بکری ہمیں بیچ دیجیے، قیمت بھی وصول کر لیجیے، اور افطاری کے لیے ہم آپ کو گوشت بھی دے دیں گے۔ کہنے لگا ان میں میری بکری کوئی بھی نہیں ہے، سب میرے مالک کی ہے۔ فرمایا مالک سے کہہ دیجیے کہ بھیڑیا ایک بکری کو نگل گیا، یہ کہو۔ تو اس وقت غور سے سنیں آپ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ فما عسى سيدك فاعلا اذا فقد فقلت اكلها الذئب فولى الراعي عنه وهو رافع، یعنی اس نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، یعنی یہ کہا فأین اللہ، تو اللہ کہاں ہے؟ چرواہے نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ چرواہے نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا رہی ہے کہتے ہوئے چل دیا۔ یعنی اب کیا ہوا؟ اب آپ غور کریں، جو واقعہ تو آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ یہ کہا گیا اس سے کہ تم اس کو جو ہے کیا کرو، اپنے جو مالک ہے، اپنا جو سردار ہے، اس کو کہو جھوٹ کہہ دو۔ لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو تو جھوٹ کہہ دوں گا، لیکن جو اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو جانتا ہے، تو میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ یعنی اس کے سامنے تو قیامت کے دن مجھے کھڑا ہونا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کی بات کو دہراتے جا رہے تھے اور فرمایا چرواہا کہتا ہے تو اللہ کہاں ہے؟ آپ مدینہ آئے، اس کے مالک کو پیغام بھیجا، چرواہے اور تمام بکریاں اس سے خرید لی، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں اسے ہبا یعنی گفٹ کر دی، جیسا وہ آپ صحیح مسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں۔ ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 5۔ اچھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل علم میں لکھا ہے
اور یہ واقعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا امام بخاری نے نقل کیا اپنی صحیح کے اندر. کہتے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع ملی، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا اس بندے کے احوال معلوم کیجئے، اس بندے کے احوال معلوم کیجئے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمانوں سے وحی آتی. یزعم انہ یأتیہ القبر من السماء، کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کہاں سے وحی آتی ہے؟ آسمانوں سے. تو آپ دیکھیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا عقیدہ، وہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ وحی ہے، اللہ جو ملائکہ ہے، کتاب ہے، یہ کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ کیوں؟ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، تو وہیں سے تو جبریل علیہ السلام سن کر لائیں گے نا. یہ بات ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے قبل میں بھول جاؤں ام المؤمنین سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بعض اہل علم نے یہ بات ان سے مروی ہے، جیسا کہ امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر، ابن مندہ نے کتاب التوحید کے اندر، امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد کے اندر، ابو یعلا نے کتاب التاویلات کے اندر، ابو عثمان صابونی نے عقیدۃ السلف کے اندر، عبد الغنی مقدسی نے اور ابن قدامہ اور ابن حجر نے اس کو نقل کیا کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا استواء کے متعلق، تو آپ نے کہا کہ استواء جو ہے غیر مجہول نہیں ہے، یعنی معلوم ہے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ غیر معقول ہے، یعنی عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن اس کا اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق بحث کرنا، اس کے متعلق جنگ و جدال کرنا یہ کفر ہے. یہ بات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی. امام ابن کثیر نے نہایہ کے اندر، امام سیوطی نے اور امام ذہبی نے الالوف کے اندر کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے، جو عرش پر مستوی ہے، قیامت کے دن جو ہے آئے گا، یعنی صفت مجی اللہ تعالیٰ کا آنا. وجاء ربک، یہ جو صفت مجی ہے اللہ تعالیٰ کا آنا، اس صفت کو ثابت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے وہ قیامت کے دن آئے گا. یہ بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. اب چلے 7 ہو گئے ہیں اور 3 ہم لے کر آگے بڑھاتے ہیں، تابعین کی طرف بڑھتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی. امام داروی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ اللہ کی قسم، اگر میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل کو پسند کرتی تو خطرہ تھا کہ میں ماری جاتی، لیکن عرش کے اوپر. ولیکن علم اللہ من فوق عرشہ انی لم احب قتلہ. اللہ اکبر. لیکن عرش کے اوپر اللہ جانتا ہے کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو پسند نہیں کرتی. یہ بات ام المؤمنین سے مروی. ٹھیک ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے انتقال کے بعد، کہا کہ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر. انہوں نے کہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، راوی انس بن مالک ہے، کہا سیدنا عمر سے، سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر سے کہا کہ چلو ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ہم ام ایمن سے ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں. اب ام ایمن سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ کیوں گئے؟ کیونکہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق تھا اللہ کے رسول سے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ دونوں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگے جب ام ایمن رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. بکت یعنی زار و قطار رونے لگے، اور جب رونے لگے تو کون رونے لگے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رونے لگے. تو شیخین جو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما یبکی، اے ام ایمن آپ رو کیوں رہی ہے؟ اللہ کے پاس اپنے رسول کے لیے خیر ہے. تو کہا کہ یہ تو بات میں جانتی ہوں، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی انتقال کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں بات جانتی ہوں. فقالت، لیکن میں کس لیے رو رہی ہوں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں آپ، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں تو اس لیے روتی ہوں
کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی جو زندگی ہے باحیات تھے تو جبریل علیہ السلام آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد وحی کا سلسلہ من السماء جو آسمانوں سے نازل ہوتی تھی اس کے اندر انقطاع، یعنی وہ ڈسکنیکٹڈ ہو گئی، بند ہو گئی، کیونکہ نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہے۔ اس وجہ سے جو ہے مجھے رونا آ رہا ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یعنی جبریل آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے، جبریل علیہ السلام مشورے کے لیے آتے تھے، اگر ہم میں سے کچھ واقعہ پیش ہو جاتا، جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ جو چیزیں تھیں یعنی جو وحی کا سلسلہ تھا، آسمان سے زمین کا ایک ربط قائم تھا۔ اب کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیسے، یعنی وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تکلیف کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا۔ تو جب یہ بات ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی، سبحان اللہ، یعنی فجعل یبکیان معا، یہ دونوں مل کر جو ہے آپ کے ساتھ رونے لگے۔ اس واقعے کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا۔ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ کہا کرتی تھی کہ میرا جو نکاح ہے، ان اللہ انکحنی، کہ میرا جو نکاح ہے وہ کس نے کیا، اللہ رب العزت نے میرے کہا فی السماء، آسمانوں کے اوپر سے۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اب یہ ہے صحابہ کی بات۔ تابعین کے موضوع پر ہم آتے ہیں، کیونکہ تابعین کا بھی اس کے اندر ذکر نہیں ہے، اتنی بات کافی ہے ساتھیوں، میں چند اقوال ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الالوف پہ ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے، اور عنوان قائم کر آپ نے متعدد ایسے مثالیں دی ہیں، متعدد، یعنی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اتنے اقوال نقل کی ہے تابعین سے جنہوں نے براہ راست صحابہ سے علم حاصل کیا۔ کعب الاحبر رحمۃ اللہ علیہ، عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ، مسروق رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، شریح ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، عمر ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ، نوفل بکائی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم بن جابر ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہب ابن منبہ رحمہ اللہ، زکوان، قتادہ، ثعلب ابن ابی الجاد، اکرمہ، ثابت البنانی، الضحاک، حذیل ابن شرجیل، ابو عاطم محمد ابن کعب، مالک ابن دینار، زریر، رابعہ ابن ابی عبد الرحمن، ایوب سختیانی، سلیمان التیمی، یہ پورے، یعنی بلکہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک کہا کہ ہم تابعین اس پر متفق ہے، اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر مستوی۔ اتنے اقوال جو ہے تابعین سے مروی ہے جنہوں نے براہ راست کس سے علم حاصل کیا، صحابہ سے۔ یہ تابعین کی بات ہو رہی، میں چند اقوال یہاں پر آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ کعب الاحبر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر نقل کرتے ہیں، ان اللہ عز وجل لما خلق الخلق استوى علی العرش، یعنی اللہ عز وجل نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عرش پر مستوی ہو گیا، عرش نے فسبحہ یعنی العرش، کہ عرش نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان۔ امام ضحاک رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ جو آیت ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اور اس کے متعلق کیا کہا ہم نے پچھلی نشست میں بھی دیکھا، هو اللہ عز وجل العرش وعلمه معه۔ اچھا، اکرمہ رحمت اللہ علیہ جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، امام نبی حاتم تفسیر کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، ان اللہ بدأ الخلق السماوات والارض وما بینهما یوم الاحد ثم استوى على العرش یوم الجمعۃ، بلا شبہ اللہ نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان موجود چیزوں کی تخلیق اتوار کے دن شروع کی، پھر جمعہ کے دن عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ، ہم نے اگر ہم سے غلطی نہیں ہو رہی ہے تو ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی کتاب العلم کے اندر ان کا ذکر کیا تھا، قاضی شریح کا۔ آپ نے کیا کہا، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تسبیح کی آواز تیری طرف بلندی ہوتی ہے اور تقدیس کا وقار بھی تیری طرف بلند ہوتا ہے، اے طاقت والے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری ہی ہاتھ میں ملک اور بادشاہت ہے۔ ارتفع الیکا، یعنی ہر عمل چڑھ رہا ہے کس طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی. امام مالک ابن انس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو دوسرے جو ائمہ اربعہ میں امام مالک ابن دینار بصری رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، جن کا انتقال 127 ہجری میں ہوا. تو دو میں فرق ہے. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ اللہ تعالی جو ہے عرش کے اوپر ہے. امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 121 ہجری میں، معتزلہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ انما مدار القوم علی ان یقولوا لیس فی السماء شیء. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر کوئی چیز نہیں، حالانکہ اہل سنہ کیا کہتے ہیں ساتھیوں؟ کہ آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت ہے. امام رابعہ ابن عبد الرحمن، جن کا انتقال 136 ہجری میں ہو، امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں رابعہ ابن عبد الرحمن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور ان سے سوال کیا الرحمن علی العرش استوى کے متعلق، اور کہا کہ رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول ومن اللہ الرسالۃ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التصدیق. استواء معلوم ہے، کیفیت عقل میں آنے والی چیز نہیں، یہ پیغام من جانب اللہ ہے. کیوں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں، قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول کے ذمہ تبلیغ ہے، اور ہمارے ذمہ کیا ہے؟ تصدیق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے. امام سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ یعنی امام سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ اگر آپ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، اگر آپ پوچھیں، غور سے سنیں، قال لو سألت این اللہ، اگر آپ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، لقلت فی السماء، تو میں جواب دوں گا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. ابن قیم نے اجتماع جیوش الاسلامیہ کے اندر اس کو نقل کیا. تو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے تابعین سے. بلکہ اگر آپ آگے آ جائیں، میں تابعین کی کیونکہ دوسری صدی کو ہم لیتے ہیں، لیکن بات بڑے نہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم اس کو نقل کرتے ہیں. مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لے لیں، جن کا انتقال 150 ہجری میں. آپ نے کیا کہا؟ ہوا علی العرش وعلمہ معہ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ان کے ساتھ ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی. پھر بھی ہم یہاں پر رکتے ہیں صحابہ پر، اب کتاب ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت میں فرمایا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں، کیا ہے؟ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جبکہ وہ قرار اور ٹھہراو کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. امام حنیفہ کا یہ قول احناف کے خلاف حجت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استواء معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے، ایمان اس پر واجب ہے، اور اس کی کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ابن قیم کی کتاب کا حوالہ اجتماع جیوش الاسلامیہ کا حوالہ دیا ہے. طبرانی نے کہا کہ امام شافعی استواء کے قائل ہے، اس قول سے شافعیہ پر حجت تمام ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عرش پر ہونے کا ذکر فرمایا، اس طرح ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس قول سے حنابلہ پر حجت تمام ہے. استواء علی العرش پر ائمہ اربعہ کا اتفاق. استقراء سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب اربعہ کا بالاتفاق یہی مذہب ہے. وللہ الحمد. ہرگز کسی امام سے صفت استواء کا انکار ثابت نہیں، لیکن کیفیت سب کے نزدیک مجہول ہے، اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اختلاف المضلین، یہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو، یہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی استواء کے بارے میں پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس لیے کہ اس نے ایسا ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ رحمان نے قرار پکڑا تخت پر. امام علی ابن مہدی طبری نے کتاب مشکل الاثار میں فرمایا جان لو بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اور اپنے تخت پر قائم ہے. استواء کا معنی اطلاع کے ہے. عرب والے بولتے ہیں میں جانوروں کی پشت پر مستوی ہوا، چھت پر مستوی ہوا، مکان پر مستوی ہوا، یا آفتاب میرے سر پر ہے. سب کا معنی اطلاع کے لیا جائے گا. اس طرح کہا جائے گا کہ اللہ عرش پر اپنی ذات کے ساتھ اعلیٰ بلند ہے اور اپنی مخلوقات سے جدا ہے. دلیل اس کی قرآن پاک کی یہ آیت ہے آمنتم من فی السماء ورافعک الیہ ثم یعرج الیہ. امام علی ابن مہدی کے قول سے جس طرح استواء ثابت ہو رہا ہے، اس طرح اللہ کے لیے جہت فوق کا بھی اس بات ہو رہا ہے. یہ جہت کیا ہے ساتھیوں؟ یہ نقطہ یاد رکھیں آج کے درس میں. جہت ہے ڈائریکشن ساتھی، جہت ہے ڈائریکشن. اب آیا
کیا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی کوئی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ڈائریکشن میں ہے، تو یہ جو ڈائریکشن کی جو بات ہو رہی ہے، تو آیا جہت کب ثابت ہوگی یا کب ثابت نہیں ہوگی، یہ ایک سوال ہے۔ اچھا، ایک بات جو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے ساتھیوں، کہ جو اس بات جہت ہے، جہت کو جو جہت کہتے ہیں ڈائریکشن کو، شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً جہت کا اس بات نہیں کرتے، کیونکہ ضروری ہے کسی صفت کا اس بات کرنے کے لیے کہ وہ قرآن و حدیث میں ہو، تو مطلقاً ہم جہت کا اس بات نہیں کرتے، یعنی انکنڈیشنلی نہیں کہتے جہت۔